www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. حضرت شعبہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں قتادہ سے، اور وہ حضرت انس سے رضی اللہ عنہم کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو بھیجا گیا ہے کہاتین، اس طرح فرمایا ان کی طرح کہ جن میں یہ جیسے دو انگلیاں ہوتی ہیں، ایک پہلے ہوتی ہے اور دوسری اس کے فوراً بعد ہوتی ہے، بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی حائل. تو جو بڑے بڑے معاملات ہونے ہیں وہ میرے اور قیامت کے درمیان جو ہو جائیں تو ہو جائیں، باقی اس کے درمیان حائل اب کوئی نہیں ہے. بس ایک مختصر سا عرصہ ہے، وہ اس کائنات کے اعتبار سے بہت قلیل ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں اور قیامت ایسے ساتھ ساتھ بھیجی گئی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی دین آئے گا. یہی دین رہے گا، یہی شریعت رہے گی. جو آئے گا اگر اسے اسلام میں داخل ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پڑے گا. میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی اب نہیں آئے گا. میرے بعد قیامت ہے، تو اب جسے چاہے ایمان لے آئے، جسے چاہے نہ لائے، تقدیرات ہیں آگے آگے. لیکن میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، کوئی زیادہ لمبی مدت میرے اور قیامت کے درمیان اب نہیں ہے. تو یہ جو دور جو چل رہا ہے یہ تو اور زیادہ قریب ہو گیا. 1400 سال گزر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے ہوئے، اور قیامت کی سب نشانیاں تقریباً گزر چکی ہیں، ہو چکی ہیں. کہ جتنی صغیرہ جو چھوٹی نشانیاں ہیں، صغرا اور کبرا، جو صغرا ہیں ساری ہو چکی ہیں اور کبرا کا آغاز ہو چکا ہے. اب صغیرہ کوئی چھوٹی نشانی قیامت کی باقی نہیں رہی، سب وجود میں آ چکی ہیں. اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہدایت پہ رکھے، دین پہ مستقیم رکھے. بڑی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں، ان میں بیت المقدس کی، مدینہ منورہ کی بربادی، ویرانی، بیت المقدس کا عروج، یہ تو ظاہر ہو گئی ہے. مدینہ منورہ کی بربادی، بیت المقدس کی آبادی، اس کا عروج، مدینہ کی بربادی ہوگی. تو اہل مدینہ کا حال بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، مکہ مکرمہ کا حالات آپ اس کے سامنے آ رہے ہیں. حج ختم ہے، نامکمل، بس بہت مختصر. وہ جو سعودی عرب میں لوگ ہیں وہ حج کر رہے ہیں، حالانکہ حج پورے عالم اسلام کی مشترکہ ایک امانت ہے. یہ ایک وقف چیز ہے، کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے. یہ چاہے مسجد حرام ہو اور چاہے مسجد نبوی ہو، چاہے بیت المقدس ہو، یہ سارے عالم کے مسلمانوں کا برابر حق ہے. قرآن پاک میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہاں عبادت کرنے رہنے والے بھی، باہر سے آنے والے بھی، جب چاہے کوئی روک ٹوک نہیں. یہ ویزا پاسپورٹ کی جو مسائل ہیں
اس کی آڑ میں حکومتوں نے جو خاص اپنے مقاصد اور اپنی اجارہ داریاں قائم کر لی، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ ہر آدمی غریب ہو، امیر ہو، مالدار ہو، دنیا کے جس کونے میں رہتا ہو، حرم شریف میں حاضری سے اسے کوئی طاقت نہیں روک سکتی شرعی اعتبار سے۔ سعودی حکمران تو غلام ہیں یہودیوں کے، ان کی کیا اوقات ہے۔ لیکن بہرحال مسلمان اس وقت بہت زیادہ بدحال، بد عمل ہے، مجموعی طور پر فسق و فجور اور غفلت میں مبتلا ہے، آپس کی لڑائیوں میں، جس کا وبال یہی ہے کہ قیامت کی نشانیاں تو ظاہر ہو ہی گئی ہیں، ہمیں ذلت بھی ملی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں اس ذلت سے بھی نجات دے اور فتنوں سے بھی بچائے، ایمان پہ مستقیم فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔